السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے پہلے سے موجود اس قانون کا حوالہ دیا ہے کہ جب کسی ٹرائل کورٹ جج کے خلاف ٹرانسفر کی درخواست ہو، اس پہ اعتماد نہ ہو، تو اس ٹرانسفر کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہونے تک، یعنی معاملہ اگر ہائی کورٹ میں ہے تو ٹرانسفر آف جج کی درخواست پہ فیصلہ ہونے تک ٹرائل کورٹ جو ہے وہ مین کیس کے اوپر اپنی ججمنٹ یا فیصلے کی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ یہ پہلے سے یہ چیز قانون میں موجود ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس قانون کے تحت جو ہیں تمام ٹرائل کورٹ اور جو دوسری عدالتیں ہیں ہائی کورٹ اس کو فالو کریں گی۔ معاملہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کیس کے ٹرائل کورٹ جج نے کل ہی توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان کے خلاف جو کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز کے دلائل سنے اور وہ دلائل مکمل بھی ہو گئے، اور آج ابھی 11:30 بجے تک کا وقت دے رکھا تھا جو ابھی گزر گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء بھی جو ہیں ٹرائل کورٹ میں آ کے دلائل دیں، مگر اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے آج ایڈوکیٹ خواجہ حارث پیش ہوئے اور انہوں نے جب یہ ریکویسٹ کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹرانسفر اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ نہیں سنا رہی، ابھی ریزرو ہے، وہ بھی کسی وقت آ سکتا ہے، اور نیچے ٹرائل کورٹ نے انہیں دلائل کے لیے بلا رکھا ہے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جہاں تک فیصلے کی اناؤنسمنٹ کا تعلق ہے وہ جو ہے وہ نہیں ٹرائل کورٹ کرتی اگر جج کے خلاف ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہو، تو انہوں نے صرف قانون کو اپنے فیصلے میں دہرا دیا ہے، کوئی ہدایات نہیں دی، ڈائریکشن نہیں دی، مگر قانون کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو ایڈوکیٹ بیرسٹر گوہر علی خان جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ بھی آج سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر علی خان، ایگزیکٹلی کیا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب آپ ٹرائل کورٹ میں دلائل دینے نہیں جائیں گے، ٹرائل کورٹ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیے، 2 الگ الگ چیزیں۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، جس آرڈر کو ہم نے چیلنج کر لیا تھا کہ ہمیں اسٹے نہیں ملا اور ہماری پٹیشن ہے وہاں پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، اور ہم یہی استدعا کر رہے تھے سپریم کورٹ سے کہ پہلے اس پہ فیصلہ اور اس کے بعد فردر پروسیڈنگز ہو۔ آج جو آرڈر سپریم کورٹ نے آبزرو فرمایا ہے اس میں ہماری آبزرویشن بھی آئی ہے، ساتھ ریکویسٹ بھی آئی ہے، سبمیشنز بھی آئی ہے کہ یہ وداؤٹ پریجڈس ٹو ادر پٹیشنز ہے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ نے نوٹ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے کیسز پہ پریلیمنری آرگومنٹس جو لیگل ہے وہ ہوئی ہیں، ابھی میرٹ پہ کوئی آرگومنٹس نہیں ہوئی۔ ساتھ یہ کہ کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ اس کیس کو میں نے واپس ریمانڈ کرنا ہے، کیا اسی جج کے پاس بھیجوں یا کسی اور جج، اب اس بات پہ پہلے فیصلہ اس پوائنٹ پہ آنا ہے، اور اس کے بعد ہماری ہیئرنگ ہوگی ساری اپلیکیشن پہ میرٹ پہ، اور میرٹ پہ جب ہیئرنگ ہوگی اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ چونکہ سپریم کورٹ نے اپنے 27 والے آرڈر میں یہ ہولڈ فرمایا تھا کہ یہ پٹیشن اکٹھی فیصلہ ہوگی، تو اس لیے سپریم کورٹ نے آج اس طرح آبزرویشن دی ہے کہ لا میں موجود ہے، سیکشن 526 سب سیکشن 8 میں موجود ہے کہ جب تک آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے وہ نیچے ٹرائل کورٹ ایڈورس آرڈر نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایڈورس آرڈر نہیں، لا میں تو یہ نہیں ہے، آج سپریم کورٹ نے بتا بھی دیا آپ کو، لا میں تو یہ ہے کہ جج کے اوپر جب ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہے تو وہ فیصلے کا اعلان نہیں کر سکتا، دلائل سنے گا، گواہان کے شہادت ریکارڈ کرے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے بعد کیا آپ ٹرائل کورٹ میں جا کے دلائل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس طرح ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ میں ہی یہی کہا ہے کہ یہ جو آبزرویشن ہے اور ہمارے کیس سے ریلیٹڈ جو پٹیشن ہم نے فائل کیا اس سے ریلیٹڈ اگر ہے تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ وداؤٹ پریجڈس ٹو آور پٹیشنز ہے۔ اب اس کے درمیان کیا کیا لا تھا، میں ادر پٹیشن نہیں ہے، لا میں صرف ٹرانسفر کی حد تک روکا گیا ہے، اناؤنسمنٹ آف جج کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ لا ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، پر ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد جو ٹرائل کورٹ ہے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا، ہمارے جو 4 گواہان تھے جو ہم لانا چاہ رہے تھے اس کے خلاف آرڈر کر لیا، وہ میٹر بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو ہم نے کہا وہ اس کے برعکس سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا، صرف ٹرانسفر آف جج کی حد تک ہے۔ بالکل ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں، اور وہ اناؤنس نہیں کر سکتا آپ ٹرائل کورٹ میں دلائل دینے جا رہے ہیں یا نہیں، یہ یہی تو عرض کروں، میں عرض کروں، چونکہ ٹرائل کورٹ نے ہمارا دفاع کا حق ختم کیا ہے، ہم اس کو اسیل کر چکے، اس پہ نہیں، ہم کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ اب میرے سن رہے ہوتا کہ آپ کو اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں،
عدالت نے ہمارا حق دفاع ختم کیا ہے, ہمارے گواہ نہیں آئے. اس آرڈر کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اس پہ پریلیمنری ہیئرنگ ہوئی ہے. اس کے فیصلے کے بعد ہم اپنے فائنل آرگومنٹ ضرور کریں گے. یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ اس پہ فیصلہ ہوگا تو فائنل آرگومنٹ ہوں گے؟ کیونکہ قانون میں تو صرف ٹرانسفر آف کیس کی حد تک ہے کہ جج اناؤنس نہیں کر سکتا. دلائل تو آپ کو دینے پڑیں گے ٹرائل کورٹ میں, تو آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ کا بھی؟ نہیں, ٹرائل کورٹ کا بائیکاٹ نہیں کرتے. اور جائیں گے آپ جہاں تک کلوزنگ آرگومنٹ سے وہ سٹیجز ہوتے ہیں. فار انسٹنس پراسیکیوشن کا ایویڈنس نہیں ریکارڈ ہو سکتا جب تک چارج فریم نہ ہو. ڈیفینس جو ہے وہ گواہ نہیں لا سکتا جب تک پراسیکیوشن کمپلیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, اور فائنل آرگومنٹس ڈیفینس کے ہو نہیں سکتے جب تک وہ گواہ نہ لے کے. اب میں آپ کو اس میں ایک لیگل پوائنٹ بتاتا ہوں. اگر ہمارے گواہ آئیں گے, پھر اوپننگ سٹیٹمنٹ کلوزنگ آرگومنٹس میں پہلے ہم کہیں گے, پراسیکیوشن بعد میں کرے گا. اور اگر ہم کہیں کہ ہم گواہ نہیں لے کے آئیں گے, پھر پراسیکیوشن کلوزنگ آرگومنٹس پہلے کرے گا اور ہم بعد میں. اچھا, یہ بتائیں نا, سپریم کورٹ نے آپ کو ٹرائل کورٹ میں جا کے دلائل دینے سے تو نہیں روکا نا؟ نہیں, ہمیں ڈائریکشن بھی نہیں دی کہ آپ جائیں. ہمیں ڈائریکشن بھی نہیں دی کہ آپ جائیں. قانون کے تحت تو آپ کو بلایا ہوا ہے نا. جس قانون کا سپریم کورٹ نے حوالہ دیا اسی قانون میں ہے. اس قانون میں ٹرانسفر کی حد تک ہے کہ اناؤنس نہیں کرے گا. دلائل کا حوالہ تو نہیں ہے. دلائل تو آپ کو دینے پڑیں گے. جج صرف فیصلہ نہیں سنا سکتا نا, دلائل تو آپ کو دینے پڑیں گے. دیکھ, دلائل بالکل دینے پڑیں گے اور ہم دلائل دیں گے. پر ہم کہتے ہیں آج نہیں جائیں گے. نہیں, آج نہیں جائیں گے اور دلائل دیں گے. پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ سن لیں. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے ٹرانسفر کے میٹر میں, جی, تو پھر جو ہے جج فیصلہ سنا سکتا ہے؟ نہیں, وہ پھر بھی سنا نہیں سکتا جب تک ہمارے حق دفاع پہ ہائی کورٹ فیصلہ نہ کر دے. نہیں, وہ تو کسی قانون میں نہیں لکھا, نہ ہی سپریم کورٹ نے حق دفاع کے حوالے سے کوئی رائے دی. ابھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس پہ کوئی اسٹے وغیرہ کوئی آرڈر آج آ جائے گا. اچھا, اس پہ سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے. سپریم کورٹ سے نہیں, ہائی کورٹ سے. اگر ہائی کورٹ سے نہ آیا تو پھر وہ فیصلہ سنا سکتے ہیں. اگر ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف نہیں دیا اور سپریم کورٹ میں بھی ہم نہیں آتے تو لا ول ٹیک اٹ. اچھا, اس کا مطلب ہے اگر ہائی کورٹ نے ریلیف نہ دیا, آپ سپریم کورٹ میں آئیں گے تو وہ ٹرانسفر والے میٹر میں پینڈنسی اپلائی کرے گی اور فیصلہ پھر بھی نہیں سنا سکے گا جب تک آپ سپریم کورٹ میں. نہیں, پھر بھی نہیں سنا سکے گا اگر ہائی کورٹ نے ہماری اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں کیا جو ہمارے گواہوں سے ریلیٹڈ ہے. وہ تو کسی قانون میں تو نہیں ہے. قانون میں کون سا سیکشن ہے؟ دیکھو, جو قانون میں جو 265 سیکشن ہے وہ ایسے شروع کر کے آگے تک جا رہا ہے. یہ سارا ٹرائل کورٹ کا پروسیجر ہے. سپریم کورٹ نے آپ کو صرف ٹرانسفر کی اپلیکیشن کے فیصلے تک ٹرائل کورٹ کے جج کو فیصلہ اناؤنس کرنے سے روکا ہے, دلائل ریکارڈ کرنے سے نہیں روکا. وہ اس کی ریزن یہ ہے, سپریم کورٹ کے ان آبزرویشن کی ریزن یہی ہے, اس کی آبزرویشن کی ریزن یہی ہے کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ اس سے متعلق تھی, ٹرانسفر سے متعلق, یہ اس سے متعلق تھی, اسٹیج سے ٹرانسفر کیا. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ نے سنا بیرسٹر گوہر علی خان کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی, اور آج جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ جسٹس مزاحد نقوی نہیں تھے, جسٹس حسن علی رضوی سے, اور ان کے ساتھ جسٹس مسرت حلالی تھی. ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے یہ تسلیم کیا کہ قانون میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں پہلے سے یہ موجود ہے, 526 سیکشن 8 ہے سب سیکشن, اس کے تحت کہ جب کسی جج پہ اعتراض ہو جائے تو اس اعتراض کا فیصلہ ہونے تک وہ جج جو ہے وہ فیصلے کی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتا, اس سے پہلے تمام کارروائی وہ کر سکتا ہے. تو سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی ایڈوکیٹ خواجہ حارث سے یہی کہا, اور ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے تسلیم کیا. اور اس چیز کو صرف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے آرڈر میں لکھوا دیا ہے, کوئی حکم نہیں دیا, اور آرڈر میں یہی لکھوایا ہے کہ قانون میں پہلے سے موجود ہے کہ ٹرانسفر اپلیکیشن جو جج کے خلاف ہوتی ہے اس کے فیصلے تک وہ جج جو ہے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتا. اور یہ سوال ہم جب بیرسٹر گوہر علی خان سے کر رہے تھے کہ آج ان کو دلائل کے لیے طلب کیا گیا ہے, تو کیا سپریم کورٹ نے ان کو ٹرائل کورٹ میں جا کر دلائل دینے سے بھی روکا ہے؟ تو بیرسٹر گوہر علی خان نے تسلیم کیا کہ نہیں, دلائل دینے سے نہیں روکا, مگر آج وہ جائیں گے نہیں اور وہ انتظار کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا, جو ابھی کسی وقت بھی سنایا جا سکتا ہے. ٹرانسفر اپلیکیشن کا بھی معاملہ ہے اور دوسرے معاملے بھی ہیں. ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے بڑا باریک نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ ہمیں ابھی تک میرٹ پہ سنا ہی نہیں گیا. مراد یہ ہے کہ آج جو بھی ٹرانسفر کے معاملے پہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی تو وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا, وہ ٹرانسفر کے معاملے کو نمٹا نہیں سکتے, کیونکہ ٹرانسفر کے اوپر بھی میرٹ پہ بقول ایڈوکیٹ خواجہ حارث کے نہیں سنا گیا. اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا جو میٹر اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کرتی ہے یا واپس بھیجتی ہے, تو کیا وہ ریمانڈ کی صورت میں اسی جج کے پاس جائے گا جس جج کے اوپر باعث اور ٹرانسفر کا اعتراضات ہیں,
تو یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس کا اوپر بقول ایڈوکیٹ خواجہ حارث کے بحث ہی نہیں ہوئی. تو کافی طویل خیر بحث ہوئی تھی. تو اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو محض قانون کو دہرا دیا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں دی کسی ٹرائل کورٹ کو کہ وہ اپنی کارروائی روک دے. صرف یہ کہا ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں پہلے ہی لکھا ہے کہ اگر ٹرانسفر اپلیکیشن پہ ہائی کورٹ فیصلہ ابھی نہیں سنا پا رہی تو جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے تو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں سنائے گی. مگر قانون میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ دلائل نہیں سنے گی، بیان نہیں ریکارڈ کرے گی، گواہان کو نہیں سنے گی. اور آج 11:30 بجے طلب کر رکھا تھا تحریک انصاف کو ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے، مگر تحریک انصاف نہیں گئی اور اب یہاں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ٹرانسفر کے میٹر پہ اور دوسرے میٹرز میں ان کو کوئی ریلیف دے دے گی، جس سے ٹرائل کورٹ میں نہ صرف یہ کہ وہ فیصلہ نہیں سنا پائیں گے بلکہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی بھی رک سکتی ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.